بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمرو بن میمون رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے گئے تو وہاں عرش کے سائے تلے ایک شخص کو دیکھا اور اس کی حالت اتنی اچھی تھی کہ خود موسیٰ علیہ السلام کو اس آدمی پر رشک آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا کہ اے اللہ، تیرا یہ بندہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یہ شخص 3 کام کرتا تھا۔ جو چیزیں میں نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کو نعمتیں عطا کی ہیں ان پر حسد نہیں کرتا تھا، والدین کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، چغل خوری نہیں کرتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر دراز کر دے اور رزق میں اضافہ فرمائے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کام کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مختلف رشتوں میں پرویا ہے۔ ان میں سے کسی کو باپ بنایا ہے تو کسی کو ماں کا درجہ دیا ہے، اور کسی کو بیٹا بنایا ہے تو کسی کو بیٹی کی نسبت عطا کی ہے۔ غرض رشتے بنانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے حقوق مقرر فرمائے ہیں۔ ان حقوق میں سے ہر ایک کا ادا کرنا ضروری ہے، لیکن والدین کے حق کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنی بندگی اور اطاعت کے فوراً بعد ذکر فرمایا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رشتوں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ والدین سے حسن سلوک کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ اور تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر وہ تیری بندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، چاہے ان میں ایک پہنچے یا دونوں، اور ان کی کوئی بات تجھے ناگوار گزرے تو ان سے کبھی ہوں بھی مت کرنا اور ان سے جھڑک کر مت بولنا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا اور یوں دعا کرتے رہنا، اے ہمارے پروردگار تو ان پر رحمت فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ صرف ظاہر داری نہیں، دل سے ان کا احترام کرنا۔ تمہارا رب تمہارے دل کی بات خوب جانتا ہے، اور اگر تم سعادت مند ہو تو وہ توبہ کرنے والے کی خطائیں بکثرت معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی بندگی و اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی بندگی ہرگز مت کرنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اولاد کو یہ سوچنا چاہیے کہ والدین نہ صرف میرے وجود کا سبب ہیں بلکہ آج میں جو کچھ ہوں انہی کی برکت سے ہوں۔ والدین ہی ہیں جو اولاد کی خاطر نہ صرف ہر طرح کی تکلیف، دکھ اور مشقت کو برداشت کرتے ہیں بلکہ بسا اوقات اپنا آرام و راحت، اپنی خوشی و خواہش کو بھی اولاد کی خاطر قربان کرتے ہیں۔ ماں کا مجاہدہ، سب سے زیادہ محنت و مشقت اور تکلیف ماں برداشت کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس ماں نے تکلیف جھیل کر اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ حمل کے 9 ماہ کی تکلیف اور اس سے بڑھ کر وضع حمل کی تکلیف، یہ سب ماں برداشت کرتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب اس کی پرورش کے لیے باپ محنت و مشقت برداشت کرتا ہے، سردی ہو یا گرمی، صحت ہو یا بیماری، وہ اپنی اولاد کی خاطر کسب معاش کی صعوبتوں کو برداشت کرتا ہے اور ان کے لیے کما کر لاتا ہے، ان کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ ماں گھر کے اندر بچے کی پرورش کرتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کو گرمی و سردی سے بچانے کی خاطر خود گرمی و سردی برداشت کرتی ہے۔ بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں، ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، اس کے علاج و معالجہ کی خاطر ڈاکٹروں علاج گاہوں کے چکر لگاتے ہیں۔ غرض والدین اپنی راحت و آرام کو بچوں کی خاطر قربان کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے وہاں ساتھ ساتھ والدین کا بھی شکر گزار رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے پوچھا کہ میں نے خراسان سے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور بیت اللہ لایا اور اسی طرح کندھے پر اٹھا کر حج کے مناسک ادا کروائے، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں، یہ سب تو ماں کے اس ایک چکر کے برابر بھی نہیں
جو اس نے تجھے پیٹ میں رکھ کر لگایا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی ان کے ساتھ انتہائی توجہ و انکساری اور اکرام و احترام کے ساتھ پیش آئیں، بے ادبی نہ کریں، تکبر نہ کریں، ہر حال میں ان کی اطاعت کریں، اور یہ کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو پھر ان کی اطاعت جائز نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر وہ تجھ پر اس بات کا زور ڈالیں کہ تو ایسی چیز کو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے جس کے معبود ہونے کی کوئی دلیل تیرے پاس نہ ہو، تو ان کا کہنا مت ماننا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کس طرح کیا جائے، تو انہوں نے فرمایا تو ان پر اپنا مال خرچ کر اور وہ تجھے جو حکم دے اس کی تعمیل کر، ہاں اگر گناہ کا حکم دے تو مت مان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سے یہ بھی ہے کہ تم ان کے سامنے اپنے کپڑے بھی مت جھاڑو، کہیں کپڑوں کا غبار اور دھول ان کو نہ لگ جائے۔ بڑھاپے میں حسن سلوک کا خصوصی حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے خاص طور سے والدین کے بڑھاپے کو ذکر فرما کر ارشاد فرمایا کہ اگر ان میں سے ایک یا وہ دونوں تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی مت کہنا اور ان سے جھڑک کر بات کرنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں اف کا ترجمہ ہوں سے کیا ہے کہ اگر ان کی کوئی بات ناگوار گزرے تو ان کو جواب میں ہوں بھی مت کہنا۔ اللہ رب العزت نے بڑھاپے کی حالت کو خاص طور سے اس لیے ذکر فرمایا کہ والدین کی جوانی میں تو اولاد کو نہ ہوں کہنے کی ہمت ہوتی اور نہ ہی جھڑکنے کی، بدتمیزی اور گستاخی کا اندیشہ کم ہوتا ہے۔ البتہ بڑھاپے میں والدین جب ضعیف ہو جاتے ہیں اور اولاد کے محتاج ہوتے ہیں تو اس وقت اس کا زیادہ اندیشہ رہتا ہے۔ پھر بڑھاپے میں عام طور سے ضعف کی وجہ سے مزاج میں چڑچڑاپن اور جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے، بعض دفعہ معمولی بات پر اور بسا اوقات درست اور حق بات پر بھی والدین اولاد پر غصہ کرتے ہیں، تو اب یہ اولاد کے امتحان کا وقت ہے کہ وہ اس کو برداشت کر کے حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں یا ناک بھوں چڑھا کر بات کا جواب دیتے ہیں۔ اس موقع کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ جواب دینا اور جھڑک کر بات کرنا دور کی بات ہے، ان کو اف بھی مت کہنا اور ان کی بات پر معمولی سی ناخوشگواری کا اظہار بھی مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر والدین کی بے ادبی میں اف سے بھی کوئی کم درجہ ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے بھی حرام فرما دیتے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں اور تمہیں ان کا پیشاب دھونا پڑ جائے تو بھی اف مت کہنا کہ وہ بچپن میں تمہارا پیشاب پخانہ دھوتے رہے۔ والدین کا ادب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بوڑھا کون ہے؟ اس شخص نے جواب میں کہا کہ یہ میرا باپ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے آگے مت چلنا، مجلس میں ان سے پہلے مت بیٹھنا، ان کا نام لے کر مت پکارنا، ان کو گالی مت دینا۔ بڑھاپے میں جب والدین کی کوئی بات ناخوشگوار گزرے تو ان سے کیسے گفتگو کی جائے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، یعنی ان سے خوب ادب سے بات کرنا، اچھی بات کرنا، لب و لہجہ میں نرمی اور الفاظ میں توقیر و تکریم کا خاص خیال رکھنا۔ آگے فرمایا یعنی ان کے سامنے شفقت کے ساتھ انکساری سے جھکتے رہنا۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے قرآن میں والدین کے سامنے جھکے رہنے کا حکم دیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی بات تیری ناگواری کی کہیں تو ترچی نگاہ سے بھی ان کو مت دیکھ کہ آدمی کی ناگواری اول اس کی آنکھ سے پہچانی جاتی ہے، اور فرمایا کہ ان کے سامنے ایسی روش اختیار کر کے تیری وجہ سے ان کی دلی رغبت پوری کرنے میں فرق نہ آئے، اور جس چیز کو والدین پسند کریں تو وہ ان کی خدمت میں پیش کرنے میں کنجوسی مت کرنا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ والدین کی خدمت و اطاعت کا حکم کسی زمانے و عمر کے ساتھ مقید نہیں، بہرحال ہر عمر میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا واجب ہے، کیونکہ والدین کی خدمت اور ان کی رضامندی میں اللہ سبحانہ وتعالی کی رضامندی ہے اور ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔